سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اس میں کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی مشکل یہ اس وقت جو پیدا ہوئی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہاں کے سفیر نے باقاعدہ طور پر ایسی پوسٹ کو پہلے لکھا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی کافی اس وقت سمجھے کہ نورا کشتی چل رہی ہے۔ ان کی آپس میں بات چیت نائب صدر کی جو ہوئی اسرائیل میں کہ وزیر خارجہ سے ہوئی ہے یا وزیر اعظم سے ہوئی ہے، وہاں پہ کافی تلخ کلامی ان کی آپس میں بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار۔ امریکہ کا کہنا اسرائیل کو یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں کہا تھا کہ حملہ کرو تو ہم آپ کے کہنے پہ آگے، اب عقل کے اندو آپ اس کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کرنے تو چلے گئے۔ پرابلم کیا نکلی ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اتنی طاقت ہے اور یہ اسرائیل نے ہمیں غلط انفارمیشن دی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک سپر طاقت جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے آندھا دھند لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے بچے مارنے شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی عمارتیں، بلڈنگیں، آئل، الیکٹرکسٹی، پاور اسٹیشن جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو اڑا رہا ہے، اور بعد میں وہ سپر پاور اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کی انفارمیشن غلط تھی اور جو ہمیں مار پڑی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلے جو حالات نظر آ رہے ہیں، عرب امارات دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اوپر بمباری ایران نے کی ہے اس کا خرچہ ایران دے گا۔ ہر بندہ دوسرے کے اوپر اپنے اخراجات ڈال رہا ہے۔ امریکہ کا خرچہ عرب ممالک دیں گے، کہانی دیکھیں گے، اور عرب ممالک کا خرچہ جو ہے وہ ایران دے گا۔ ایران خرچہ دے گا یا نہیں دے گا، مگر اس کے اوپر ابھی تک حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ آخری اطلاع ہے کہ اسرائیل آج رات کو پھر اور امریکہ بھی باقاعدہ طور پر ایران کے اوپر حملے کرتے رہیں گے جب تک یہ مذاکرات شروع نہیں ہوں۔ نائب صدر اور پوری ٹیم جو ہے امریکہ کی وہ پاکستان پہنچنا چاہتی ہے اور وہاں پہ بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایران نے کیوں نہ کر دی؟ اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ اب پرابلم اس میں ایک اور ہوئی ہے کہ نہ وہ امریکہ پہ اعتماد کر رہا ہے، نہ وہ اسرائیل پہ اعتماد کر رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان پہ اعتماد ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں بتایا کہ جب بھی کسی کی گواہی مانگتے ہیں تو پہلے اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ہسٹری کیا ہے، ان کے اپنے کارنامے کیا ہے، ان کا اپنی عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اقتدار میں کیسے آئے ہیں، انہوں نے اقتدار میں قبضہ کیسے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کافی چیزیں جو ہے وہ پھر آپ خود اپنے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، تو عدالت میں لے جائیں اس کو، تو عدالت کو پتہ ہو کہ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں، تو کیا عدالت ان کی گواہی مانتی؟ سادہ سا سوال ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے نغمے شغمے گانے شروع کر دیے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، انڈیا جو ہے وہ جیلس ہے، وہ مر گیا ہمارے اس کارنامے کی وجہ سے۔ ابھی کارنامہ انجام بھی نہیں دیا گیا، اور یہ بدقسمتی صرف ہمارے لیے ہے کہ کوئی کام بھی ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوتا یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا ہوتا ہے کہ شور ڈالنا شروع کر دو، اور کوئی بھی ملک اس طرح کے کارنامے انجام نہیں دیتا۔ نمبر گیم بنانی ہوتی ہے نا، کیونکہ جب اشتہاروں کے ذریعے ملک کو چلایا جائے، اشتہاروں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جائے، جب اشتہاروں پہ زیادہ پیسے لگائے جائے، عوام کے اوپر کم لگائے جائے، جب عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے گوبر ٹیکس، فلانا ٹیکس، یہ ٹیکس، اس سے اپنے اشتہار چھپائے جائے، اپنے جہاز چلائے جائے، اپنے پکنک کے سامان پیدا کیے جائے، 3 گھنٹے فضا میں جہاز رہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ ایران کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح کے حالات ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، وہ اپنے ملک کا جو انہوں نے 70 سال سے اشر کیا، کوئی
मेरा ख्याल मुल्क नहीं छोड़ा होगा जिससे हमने पैसे ना लिए हो, और कोशिश यही होती है कि ऐसा मुर्गा दोबारा फंसाया जाए जिसे मालशाह लाए, और माल फिर वो आपको दुबई जाके मिलेगा, वो आपको माल स्विट्जरलैंड मिलेगा। कैसा जादू! देखें, है ही वैसे जादूगर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पैसे आते हैं पाकिस्तान के लिए, वो बाद में निकलते हैं दुबई से, ये आपके स्विट्जरलैंड से, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, बेल्जियम, वहां से। तो ये जादूगर आपको जो करके दिखाते हैं, उसकी वजह से लोगों को पता चल चुका है कि इनकी अपनी औकात क्या है, इनका अपना करैक्टर क्या है। मैं कई दफा हैरान रहता हूँ, कई मजहबी जमातें उन लोगों से पैसे इकट्ठे करके जाके एम्बेसियों में चेक देते हैं, और वो कहते हैं कि पता नहीं ये जो सैलाब आया हुआ है उनको ये चेक मिल जाएंगे, मगर किसी को वो गरीबों के जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं, कभी वो गरीबों के लिए जो किए होते हैं वो गरीबों तक पहुंचते नहीं। जिन लोगों को चेक दिए जाते हैं उन पे चोरी, डकैती, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम होते हैं, और बाद में शर्म आ रही है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी नंबर गेम होगी वहां पे अवाम तक कोई चीज नहीं पहुंची। अवाम को तो आप भूल ही जाए कि वहां तक उनको तक को मदद पहुंच सके, गरीबों तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, जंग की तरह दोबारा अब अमेरिका का ये कहना है जी कि हम ईरान को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, और ट्रम्प जो है, जिस तरह सुबह के प्रोग्रामों में आपने देखा कि वो अपने इक़्तिदार की वजह से परेशान है, लेकिन दरमियान में अगर ईरान उनसे बातचीत नहीं करता, और ईरान अकेला ये फैसला नहीं करेगा, चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया के मशवरे के बगैर वो कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होता, फर्ज करे, तो बकायदा तौर पर पीछे से इन्होंने कहा होगा कि जनाब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वही बमबारी हो रही है और लोग आपके मर रहे हैं, और जो लबनान का मसला है वो वहीं का वहीं है। काफ़ी सवालात। और इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल का कह रहा है कि मेरी दोस्ती होगी अरब ममालिक के साथ, बड़ा ज़बरदस्त हमें इत्तेहाद मिल गया मुसलमानों का, और हम ईरान को ख़त्म करें। और मुसलमान जो अकल के अंधे हैं, जिनको खुदा ताला ने हर नेमत से नवाजा मगर अकल से पैदल रखा, वो बकायदा तौर पर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो। उनकी हालत इस तरह है कि उन्हें ये फिक्र है कि अगर हमारा इक़्तिदार ना बचा तो हम अगर अमेरिका में जाके पनाह लेंगे तो रोज़ाना वहाँ पे अमेरिकन हमें ज़लील करेंगे। आपको पता ही है कि शाम का जो वो सदर था हाफ़िज़, वो रूस आया। अब वहाँ पे जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा होगा, किसी को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। मगर कहाँ बादशाही सिस्टम, जहाँ पे ये जाबर हुक्मरान लोगों को जेलों में डालते हैं, लोगों को ऐसी-ऐसी भयानक सज़ाएँ देते हैं, और फिर खुद दर बदर की ठोकरें खाते हैं। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये लोगों का कीमा कर देते हैं। लोगों को ज़िंदा लोगों को ये आग में डाल देते हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कुदरत का एक सिस्टम है कि वो फिर इनके लिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करता है कि वो कहते हैं कि बकरे दी माँ किदों तक खैर मनाएगी। यही हालात हमारे हैं। तो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ी अच्छी खबर है, मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। मगर मैं आपको अपना जो मेरा प्रोग्राम होता है आप देखिए, उसमें मैंने पहले प्रोग्राम बताया कि ये एक धोखा है, और ये धोखा ऐसा खतरनाक तैयार किया गया है, ये फ्रेब, कि ईरान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह ये मुआहदा करेंगे, साथ ही बमबारी करेंगे, उसके जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, और दोबारा उनको कत्ल कर दिया जाएगा जिस तरह इससे पहले भी, और इसराइल को पूछने वाला है। अगर ऐसे नहीं होगा तो मुझे बताइए। इसलिए ईरान में जो लोग भी हैं, जो भी सरबराह हैं उनके, जो भी उनकी लीडरशिप है, उसे बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ये मुनाफिकों का टोला है। और मैं आपको कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैंने नेशनलिटी चेंज कर ली है, तो मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मैं अपना पर्स जो है वो महफूज कर लेता हूँ। मैं पूरी यूरोप में घूमता हूँ, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जाऊँ, तो मैं इतनी एहतियात नहीं करता। एक पाकिस्तानी, दूसरा अगर मैं किसी मुसलमान मुल्क में जाऊँ, वहाँ पे भी पहले अपने आप को सेफ करते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर मेरे जैसा बंदा इस चीज़ पे एतमाद नहीं करता, तो ये तो गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या हालात हैं हमारे लोगों के। और अमेरिका, वो लोमड़ी वाली कहानी भी आपने सुनी होगी
کہ گھیر کے لاتے ہیں اور کسی طرح دوبارہ اس کو قابو کرتے ہیں. تو اس لیے ایران کو اپنے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہے. میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں, میں اکیلا نہیں کہہ رہا. امریکن خود کہتے رہتے ہیں کہ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں, اور وہاں سے ہمارے گرین سگنل آتے ہیں. حمید گل نے, میرا خیال ہے اس کے جو تقریر تھی یا جو بھی اس نے بتایا تھا, بیان تھا, وہ آپ سب کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہمیں کہاں سے یہ جو عہدے ملتے ہیں, کہاں سے ہماری ان کی منظوری ہوتی ہے. ملک میں الیکشن کروانا نہ کروانا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں ووٹ, آپ کسی جادوگر کی میں نے بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ پیسے آپ دیتے ہیں پاکستان میں تو نکلتے ہیں دوسرے ممالک. اسی طرح آپ کا ووٹ بھی ڈالتے آپ کسی اور کو ہے, نکلتا کسی اور سے, مقرر کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ جو جادوگری چلتی ہے نا پاکستان کی, اس سے پاکستان کا وقار جو ہے وہ دنیا نہیں مانتی. اور جو آپ کے ذہن میں ہے کہ پتہ جی ہمارے یہ اگر وہاں پہ چلو آپ ہی جائیں نائب صدر, تو جب وہ آپ کو جب ان کو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آ جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں. یہ جو امریکن ہیں, میں نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے, جتنے یہ مطلب پرست ہے, اور جس طرح یہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں, کسی کو پہچانتے نہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے بے حس ہے کہ وہاں پہ یہ ہر چیز بھول جاتے ہیں. بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے, مگر جو بندہ ان کے قابو آ جائے, جب ان کا مطلب نکل جائے, پھر آپ ان کو دیکھیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ابھی تک کی تازہ صورتحال. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی ایرانی لوگ جو ہے انہیں بھی صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے, اور یہ احتیاط کرنی چاہیے. اپنے ملک کے لیے ایک قوم بن کے رہیں. دشمن جو ہے وہ کوشش کرے گا دوبارہ پھوٹ ڈالنے میں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں جو پچھلے ہنگامے وہاں پہ کروائے گئے تھے اس میں امریکہ ملوث تھا, اور اس چیز کا اس نے مانا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے میں انسانی حقوق کا لمبردار ہوں, ایک طرف وہ کہتا ہے مجھے نوبل پرائز دو, دوسری طرف اچھا کل ایک خبر چل رہی پاکستان کو نوبل پرائز دیا گیا. جو کیا کیا جی, وہ جی وہ شہباز شریف کہہ رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کئی راتوں سے سوئے نہیں. عجیب بات ہے یار, سوئے نہیں, کیا ہوا ان کو, کیا مسئلہ کیا ہے, کوئی نیند کی گولی چوری لے کے سو جاتے. تو یہ نمبر گیم وہ اس لیے نہیں سوئے ہوگا کہ کوئی ڈیوٹی لگا دی ہوگی امریکہ بہادر نے. میں بتا دیتا آپ کو, اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا تو آپ کی کرسی خطرے میں. یہی وجہ ہوگی نا, اپنی کرسی کے لیے نہیں سوئے ہوگے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام, ایرانی عوام کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوگی. اوپر سے جو صاحب نے کیا ہوگا ملازم کو, اگر وہ نہیں کرے گا تو نیندیں حرام تو ہوں گی, اس میں کون سی دو رائے ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے, یعنی کہ وہ نہیں سوئے ہوں گے, کہیں نہیں سوئے ہوں گے. تو یہ آگے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تماشا لگاتے ہیں آپ کا. اور پاکستان میں پتا ہے اسی لیے تو لائنوں میں لگایا ہوگا آپ لوگوں نے لوگوں کو, کسی کو پیٹرول کی, کسی کو چینی کی, کسی کو سلنڈر چک کیا سلالت ہے یار. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.